طالب علموں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، پاکستان بھر میں میٹرک آرٹس کے ساتھ کرنے والے طلبہ ہیں وہ اب ایف ایس سی کے اندر پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں داخلہ لے سکیں گے۔ یہ ایک خوشائن بات ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو اپروول حاصل ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی اور پاکستان ڈینٹل اینڈ میڈیکل ایسوسیشن پی ایم اے کی، اور یہ اس لحاظ سے درست بات ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 70-78 برس میں جتنا بھی پاکستان کو بنے ہوئے وقت ہو گیا، بالخصوص 85 کے بعد 90s کے بعد طلبہ میں سائنس پڑھنے کا رجحان کم ہوا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں پاکستان بننے کے بعد سائنسز ہی پڑھی جاتی تھیں، لیکن پھر جو تعلیمی ادارے تھے ان میں فیکلٹیز جو ہیں وہ زیادہ تر سوشل سٹڈیز کی اور آرٹس کی جو ہیں وہ اسٹیبلش کی گئیں۔ سائنس کی فیکلٹیز اپنی جگہ موجود رہیں، لیکن طلبہ کی تعداد میں بتدریج کمی ہوتی رہی۔ یہاں بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، جو تعداد ہے وہ تو وقت کے ساتھ بڑھی ہے، وہ بڑھی نہیں ہے، وہ کم ہوئی ہے اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں گے۔ اصل میں آبادی بڑھی ہے، جب آبادی بڑھی ہے تو اس کے تناسب سے جو طلبہ داخلہ لے رہے ہیں وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ سائنس زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت سائنس پڑھنے والے لوگوں کی تعداد میں بہت بڑی کمی آئی ہے، اور اس میں ہمارے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کا بہت زیادہ رول رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے تعلیم کو کبھی بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں سمجھا، بلکہ چونکہ غریب ملک سے ہمارا تعلق ہے تو وہ نوکری کے حصول کی بات ہوتی رہی ہے، اور پھر نوکری کے حصول کے لیے کوئی بھی ڈگری لینے کے بعد ہمارے سرکاری سیکٹر میں بالخصوص چونکہ خاص معیارات نہیں ہوتے تھے، پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خاص جاب کرنی ہے، کوئی کسی خاص کیٹیگری میں پرفارم کرنا ہے تو اسی سے متعلقہ ڈگری آپ لیں گے، دس از واٹ وی کال پروفیشنلزم۔ لیکن ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سیکٹر ہے بالخصوص، اس میں آپ سمپل لٹریٹ ہوتے ہیں تو آپ کو جابس مل جاتی ہیں، تو اس وجہ سے سمپل لٹریسی کا جو سٹینڈرڈ ہم نے بنایا تھا اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان سائنس نہیں پڑھی، کیونکہ وہ اس کو مشکل محسوس ہوتی تھی۔ ایک ڈگری لی اور اس کے بعد کوئی بھی ڈگری گریجویشن کی، ماسٹرز کسی بھی مضمون میں کیا اور اس کے بعد جاب کر لی۔ ایون ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جو ایم اے اردو کرنے کے بعد اور ایم اے مطلب اسلامیات کرنے کے بعد یا ایم اے سوشل سائنسز کو چھوٹی موٹی کر کے اور وہ مقابلے کے امتحان میں بھی بیٹھے، مطلب یہ کانفیڈنس لیول بھی تھا۔ رزلٹ کیا نکلا یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ بہت خوشائن بات ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو طلبہ عمومی طور پہ جب آپ میٹرک میں اگر فرض کر لیں اسکول جو ایجوکیشن ہے اس کے دوران اگر ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا، یا اگر غلط فیصلہ ہم اسے نہ کہیں، وہ آگے جاتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں، تو ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ نئے سرے سے اگر وہ آرٹس کے طالب علم رہے ہیں تو میٹرک سائنس کے ساتھ کریں۔ اس میں دوسری چیز بھی کی گئی ہے، چونکہ پاکستان میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جو کیمبرج کی ایجوکیشن ہے اس میں ایکولنس بنوائی جاتی ہے، اگرچہ ایکولنس اب ویسے بھی بنوائی جاتی ہے لیکن کیمبرج میں او لیولز اور اے لیولز کی ایکولنس بنائی جاتی ہے، تو او لیول جو ہے ہمارے ہاں دیٹ از کنسیڈرڈ ایکول ٹو میٹرک۔ تو اب او لیولز میں جو بچہ جس نے 2 سائنسی مضامین کے ساتھ او لیول کیا ہوگا اس کو جو سرٹیفکیٹ ایکولنس سرٹیفکیٹ دیا جائے گا وہ سائنس کا الاٹ ہوگا، اور اے لیول میں تو چلیں وہ چیز ہی دوسری ہے، وہ بات آگے چلی جاتی ہے نا، وہ تو اس اسٹینڈرڈ سے تو آپ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی خوشائن بات ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ پاکستان میں سائنس کے جو طلبہ ہیں، سائنس پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، بالخصوص پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ۔ اگرچہ یہ بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ جو موجودہ دور ہے وہ سافٹ ویئر کا دور ہے، اے آئی ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں اس کا دور ہے، اور اس میں آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی آئی ٹی سیکٹر پنپ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ ہے ہی نہیں ود آؤٹ دی پاکستان انجینئرنگ کونسل یا انجینئرنگ کے بغیر۔ مطلب یہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں نہیں، وہ انجینئرنگ کی ہی سبز ہیں یہ ساری کی ساری۔ بعض اوقات البتہ یہ ضرور ہے کہ چھوٹے چھوٹے کورسز آپ کروا دیتے ہیں، کچھ 6 مہینے کا کورس کرا کے بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں نیا کوئی بھی چیز آئے تو لوگ اس کے پیچھے بری طرح بھاگتے ہیں، تو وہ ڈپلومے کر کے بھی نوکریاں مل جاتی ہیں، لیکن بہرحال پراپر تعلیم کی اپنی ایک ورتھ ہے، اور یہ رواج، یہ رجحان ہمارے عوام کو دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ملک میں غربت ہے، اگر لوگوں کی ضروریات زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی چھوٹی موٹی ڈگری لے کے یا سرٹیفکیٹ لے کے طلبہ جو ہیں وہ اپنی کمائی شروع کر سکتے ہیں، کہیں ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، کہیں پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں، لیکن یہ رجحان جو ہے وہ ان کو دینا بہت ضروری ہے، یہ گائیڈ لائن دینی بہت ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو کمپلیٹ یور ڈگری۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ بالخصوص سیاستدان وہ بڑے دھڑلے سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سال بھر کا ڈپلومہ بھی کریں تو آپ کا کیریئر بڑا روشن ہے، آپ کو پیسے مل جائیں گے، آپ کو جاب مل جائے گی۔ نو، دس از ناٹ دا وے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے یا ایجوکیشن کو یوز کرتے ہوئے 3 ملکوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے۔
پچھلے 100 برس میں برطانیہ اور جرمنی یہ 2 ملک ہیں، جرمنی سب سے آگے ہے، برطانیہ ہے۔ اس کے بعد جو پچھلے 30 سالوں میں جن ملکوں نے یا 40 برسوں میں جن 2 ملکوں نے تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے ترقی کی ہے وہ بھارت اور ساؤتھ کوریا ہے۔ تو بھارت اور ساؤتھ کوریا کے جو لوگ آگے گئے ہیں وہ پراپر پروفیشنلز ہیں، وہ پراپر ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، دے ناٹ لیبرز، وہ خالی ہیومن ریسورس نہیں ہے، وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ بھارت کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کی انجینئرنگ کی 1 یا 2 سبز، مثال کے طور پہ اگر سول انجینئرنگ کی بات کی جائے تو اس کی 1 یا 2 سبز بھی نہیں ہوں گی۔ انڈیا میں ایک انجینئرنگ کی 8-8 10 10 سبز پہ وہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہ اتنے ذہین لوگ ہیں، نہ اتنی قابلیت کے حامل ہیں جتنے باصلاحیت اور ٹیلنٹڈ لوگ پاکستانی ہیں۔ یہ باہر جا کے جب بھی کمپٹیشن ہوتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے وی ہیو نو کمپٹیشن ود انڈینس، لیکن وہ اپنے ہاں سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ میڈیکل کالجز کھول کھول کے رشیا سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں وہ اپنی پوری اکانومی چلا رہی ہیں، اور پوری دنیا میں ابھی بھی کچھ 40% جو ڈاکٹرز ہیں یا 50% جو ڈاکٹرز ہیں وہ انہی جگہ سے بن کے جاتے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ ان کی ڈگری کیسی ہے یا کیسی نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ ان کی ڈگری کمپلیٹ ہے۔ تو بہرحال یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت درست فیصلہ ہے، اور اس سے آنے والے چند برسوں میں 5 سال کے اندر ہی یہ جو آج ہمارے ہاں سائنس پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 33% سے بھی کم ہے، اور آرٹس پڑھنے والے یا سوشل سائنسز پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 70% سے بھی زیادہ ہے، یہ ریورس ہونے کا امکان ہے، بلکہ امکان نہیں ہے، یہ یقینی طور پہ ریورس ہو جائے گی۔